اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل کے وقت سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ماں اور بچے کی خیر و عافیت کے ساتھ اس مرحلے سے آزمائش سے گزارے، اور اللہ رب العزت بچے کو صحت، تندرستی اور ہر عیب سے بچائے، اور ماں کی بخیر و عافیت حفاظت فرمائے۔ اس وقت کے اندر والدین صرف دعائیں کریں اور اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کے اندر مصروف رہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ اس مرحلے سے گزاریں۔ اس وقت کے اندر بچہ پیٹ کے اندر پش کرتا رہتا ہے، اور جو ایک اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نظام سے وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا سر اس وقت 2 حصوں میں ہوتا ہے، جو کہ پھر باہر آ کر ایک ہی حصہ بن جاتا ہے۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے اور بہترین وظیفہ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آسانی کے ساتھ ولادت ہوگی، اور اس کے اندر کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر خوشیوں کی بھرمار کر دے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے تعویذ بنائیں۔ آیت سن لیں: وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَدَخَلْتَ وَزِينَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر کسی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے عورت کو کھلا دیں یا پلا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 یا 7 پینے کے تعویذ بنا کر اسے چٹائیں۔ انشاءاللہ بآسانی ولادت ہوگی۔ یہ اس وقت والدہ کو چاہیے کہ جس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ تکلیف کے وقت کوئی اور چیز ذہن میں نہیں آتی، لیکن میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنی اولاد کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک آپ کی اس دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس وقت میری بہنوں سے گزارش ہے کہ بار بار دعا مانگتے رہیں، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ اس مرحلے سے آپ کو گزارے اور اولاد جیسی نعمت کو نواز دے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس مقصد کے لیے اہتمام سے والدین دعا کریں۔ السلام علیکم۔